اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد حمد و ثنا، تعریف و توصیف نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں درود و سلام کے نذرانے۔ احباب ذکر، آج کی اس مختصر سی نشست میں سورہ انفال کی ابتدائی 4 آیات پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس سورہ بینہ کا مختصر سا تعارف یہ ہے کہ سورہ انفال قرآن مجید کی جو ترتیب توقیفی ہے اس میں 8ویں نمبر پر ہے۔ اس سورہ بینہ میں کا نزول مدینہ منورہ کے دور میں ہوا، یعنی یہ سورت مدنی ہے، 2 سن ہجری میں نازل ہوئی۔ قرآن مجید میں پارہ نمبر 9 اور 10 میں یہ سورہ واقع ہے۔ اس کے 10 رکوعات اور 75 آیات ہیں۔ اس کا جو نام ہے سورہ انفال، یہ نفل کی جمع ہے جس کا معنی ہے غنیمت، مال غنیمت۔ اس کی پہلی آیت یسألونک عن الانفال، یہاں سے انفال اس کا نام لیا گیا ہے۔ انفال کہتے کسے ہیں؟ اس نام سے مناسبت کیا ہے؟ کیونکہ اس سورہ بینہ میں غزوہ بدر کا تفصیل سے ذکر ہے۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا یہ پہلا غزوہ ہے، اور جس کا اور بدر کے مقام پر لڑی جانے والی یہ جنگ ہے جس کا تذکرہ سورہ انفال کی ان آیات میں موجود ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں کہ جو ابتدائی آیات تلاوت کی گئی ہیں انہی آیات میں مال غنیمت کا تذکرہ ہے۔ مال غنیمت کی تعریف کیا ہے؟ وہ مال جو مسلمان کفار سے جنگ لڑ کے حاصل کرتے ہیں اسے مال غنیمت کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے ہاتھ جنگ کے بعد مال غنیمت آیا۔ اب اس کی تقسیم کا ظاہر سی بات ہے ابتدائی مرحلہ تھا۔ پہلے سے موجود قوانین اصول اعتدال پر نہ تھے، یعنی جو مال جس کے ہاتھ لگتا اسی کا ہو جاتا۔ اصحاب کبار کے درمیان تبادلہ خیالات ہوتا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، فطرتی سی بات ہے کہ جب خیالات آپس میں ہم آہنگ نہ ہوں تو کبھی یہ طول پکڑ جاتے ہیں اور دلوں کی دنیا کو دوری میں بھی بدل دیتے ہیں۔
خالق کائنات نے سورہ انفال کی پہلی آیت میں اس کا ابتدائی حل بتا دیا کہ یہ باقیوں کے اختیار مال غنیمت کے متعلق سے لے کر نبی مکرم کو اختیار دے دیا کہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ 10ویں پارے کی پہلی آیت میں مال غنیمت کی تقسیم کا دوسرا حکم موجود ہے جو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ توجہ کا طلبگار ہوں، غور و فکر کرتے ہیں سورہ انفال کی ان آیات میں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ فرمایا یسألونک عن الانفال، دریافت کرتے ہیں آپ سے غنیمتوں کے متعلق۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ فرمائیے غنیمتوں کے مالک اللہ اور رسول ہیں۔ فاتقوا اللہ، پس ڈرتے رہو اللہ سے۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اصلاح کرو اپنے باہمی معاملات کی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ یہ حکم ہوا، یہ اتنا خوبصورت حکم ہے، یہ قافلہ انسانیت کو کامیابی کی منزل عطا کرتا ہے، اپنے مقصود تک پہنچا دیتا ہے، یعنی روزمرہ زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنا۔ میں توجہ کا طلبگار ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم بھی حضرت علی پوچھیں کہ یا رسول اللہ مجھ پر لازم کیا ہے؟ تو آقا حضور ارشاد فرمائیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ آج ہم پر کتنی زیادہ لازم ہے رسول رحمت تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، اس میں غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اور حکم ہوا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔ ان کنتم مومنین، اگر تم ایماندار ہو، اگر تم مومن ہو۔ کامل مومن کون سا ہے؟ سچا مومن کون ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیات، اس کے بعد آنے والی آیات مومنین کی صفات کو بیان کرتی ہیں کہ مومن زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، مومنین کی صفات کیا ہیں، ایک کامل مسلمان کی زندگی میں کن اعمال کا ہونا ضروری ہے۔ سورہ انفال کے اس موقع پر مومنین کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں اور پھر ان صفات کے عامل مومنوں کو ملنے والے اجر کا بیان ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں غور و فکر کرتے ہیں کہ مومنین کی پہلی صفت کون سی ہے۔ ارشاد فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صرف وہی سچے ایماندار ہیں کہ جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالی کا تو کانپ اٹھتے ہیں ان کے دل، یعنی ذکر خداوندی کے وقت خشیت الہی کے سبب ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یہ ایک خاص کیفیت ہے جب یاد الہی دلوں پر، دماغ پر اثر چھوڑتی ہے تو یہ کیفیت ہوتی ہے۔ بندہ مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ یاد الہی میں زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یاد الہی میں دلوں کا ڈر جانا۔ دوسری صفت وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے آیات تلاوت کی جاتی ہیں اس کی تو ان کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، ایمان میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ آیات الہی
کلام مقدس کی تلاوت سنتے ہوئے ان کی کیفیت ایمان و یقین میں پختگی، ایمان میں نکھار پیدا ہونا، ایمان کی مضبوطی، یہاں پر اگر غور و فکر کیا جائے تو یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ کلمات دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آیات کا جہاں پر صحیح تلفظ اور ان کی تلاوت ضروری ہے صحیح ادا کرنا، وہیں پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں کلام مقدس کی سمجھ ہو۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ یہ نصاب حیات ہے۔ کامیاب وہی قوم ہوا کرتی ہے، کامیاب وہی لوگ ہوا کرتے ہیں، کامیاب وہی طلبہ ہوا کرتے ہیں جو اپنے نصاب، اپنے سلیبس سے استفادہ کرتے ہیں اور اس پر غور و فکر کر کے اسے سمجھ کر اسے اچھی طرح تیار کرتے ہیں، عملی طور پر اسے اپنی زندگی میں لاتے ہیں۔ قرآن مجید کی یہ آیات دعوت فکر دے رہی ہیں کہ بندہ مومن کے سامنے جب آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو اس کا ایمان اور مضبوط ہوتا ہے، پختہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت میں غور و فکر کرتے ہوئے میں ضرور دعوت دوں گا کہ ہم پر حقوق ہیں قرآن مجید کے، ہمیں قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنی چاہیے، صحیح تلاوت کے بعد کلام مقدس کے معنی اور مفاہیم کی طرف رخ کرنا چاہیے، قرآن مجید سمجھنا چاہیے۔ قرآن مجید جب سمجھ آتا جائے تو فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے اور خود عمل کر کے اسے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کے حقوق ہیں۔ ہم سب اس کی ادائیگی میں کس جگہ پر کھڑے ہیں، مجھ سمیت سب غور و فکر کر سکتے ہیں۔ یہ دوسری صفت تھی مومنین کی۔ پہلی صفت کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ اور دوسری نشانی ہے کہ جب ان کے سامنے آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی جو ایمان کی قوت ہے، یقین کی کیفیت، پختگی آتی ہے، اس میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ تیسری صفت وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ انسانی زندگی میں غور و فکر کریں اور خصوصاً اہل ایمان اپنی زندگی میں غور و فکر کرتے ہیں تو یہ سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی کہ انسان کی زندگی میں بیماری بھی آتی ہے، انسان کی زندگی میں تندرستی اور صحتیابی بھی ہوتی ہے، انسان کی زندگی میں اس کے ساتھ ساتھ مالی وسعت بھی ہوتی ہے، خوشحالی بھی ہوتی ہے۔ انسانی زندگی میں غربت اور مالی تندرستی بھی آ سکتی ہے، لیکن بندہ مومن کو جو معیار دیا ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ جب یقین خالق کی ذات پر مضبوط ہو، جب بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو، تو بدر کی فضائی ہمیں بتا رہی ہے کہ مسلمان اپنی طرف سے تو بیسٹ ٹرائی کر رہے ہیں، مسلمان اپنی طرف سے تو میدان جنگ میں اتر چکے ہیں، لیکن اللہ کی ذات پر توکل اور بھروسہ، نبی مکرم کی وفاداری اور آقا حضور کی تعلیمات پر عمل انہیں کامیابی سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ میں اس موقع پر یہ ضرور کہوں گا، یہ جو وقت اب گزر رہا ہے، وبا کی کیفیت، یہ جو وقت اب گزر رہا ہے، کہیں بے جا خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے اور کہیں بالکل اس کو سیریس نہیں لیا جا رہا۔ اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے، خوف و ہراس کی دنیا سے نکل کر اللہ کی ذات پر توکل کیا جائے، اور توکل اسی چیز کا نام ہے کہ احتیاط کو مد نظر رکھا جائے۔ نبی مکرم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں ملتا ہے علاج سے متعلق، احتیاط سے متعلق
اور خصوصاً اس لمحے پر یہ بات کہوں گا کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ بندہ مومن کی یہ صفت ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو خالق کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر اپنا خاص کرم اور فضل فرماتا ہے۔ چوتھی صفت کیا ہے مومنوں کی؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نماز کے پڑھنے کا کہا جاتا ہے، یاد رکھیے پڑھنے کے لیے عربی میں لفظ قرات باقاعدہ سے موجود ہے، یہاں پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ نماز کا قیام کیا ہے؟ نماز کا قیام نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ بجا لانا۔ ظاہری آداب اور باطنی آداب کیا ہیں؟ یہ خاصا تفصیلی عنوان ہے، لیکن میں اختصار سے کہہ دوں کہ نماز وقت پر ادا کرنی، نماز کے لیے جگہ کا پاک ہونا، نماز کے لیے بدن کا پاک ہونا، نماز کے لیے جو بدن کے اوپر لباس ہے اس کا مکمل اور پاک ہونا، اور اپنا رخ قبلے کی طرف ہونا، اور جو ہی نماز کے لیے تیاری کا سلسلہ شروع ہو تو بندے کی توجہ اور یکسوئی اپنے خالق کی طرف ہو، اور پوری خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کی ادائیگی، یہ نماز قائم کرنا کہلاتی ہے، اس کے تقاضے پورے کرنا۔ الذین یقیمون الصلاۃ، مومن ان کی صفت یہ ہے وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ الذین، وہ جو یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ مومنین کی چوتھی صفت ہے جو سورہ انفال کی آیت نمبر 3 میں بیان ہوئی، اور پانچویں صفت فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، یعنی راہ خدا میں، نیک راستے پر خرچ کرنا، یہ مومنین کی شان ہے، ان کی صفت ہے۔ اور یہ مشہور قول ہے کہ خیر میں فضول خرچی نہیں ہے، نیک راستے پر خرچ کرنا، مال دے کر۔ اصل تو آزمائش یہی ہوتی ہے کہ کیا وقت پر زکوٰۃ دی گئی ہے، مال دے کر۔ اصل تو آزمائش یہی ہوتی ہے کہ کیا ضرورت مندوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ مال و دولت ایک آنے جانے والی چیز ہوتی ہے، لیکن جن کے پاس ہو انہیں خصوصاً اس وقت ایک آزمائش کا سامنا ہوتا ہے کہ جب قافلہ انسانیت پر وبائیں آتی ہیں، جب ضرورت مندوں کی ضرورتیں مزید بڑھ جاتی ہیں اور ضرورت مند زیادہ ہو جاتے ہیں، اور انسانیت جس وقت بلبلا رہی ہو، پڑوسی کے حالات مالی درست نہ ہوں، تو آزمائش یہ ہے کہ کیا ہم نے اس مال کو راہ خدا میں خرچ کیا ہے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے کتابوں میں موجود ہے کہ آنے والے مصائب و آلام ٹل جایا کرتے ہیں۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے سے جو مال بچ جاتا ہے اس میں برکت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت اس کا اختتام پانچویں صفت بیان کر رہا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، نیز جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ زندگی سامنے آ گئی کہ 5 صفات ہیں، یہ اپنی اکاؤنٹیبلٹی بھی کی جا سکتی ہے۔ ہم غور و فکر کریں، ہم توجہ دیں، ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں، یاد الہی کے وقت ہماری کیفیت کیا ہے، ہم ذکر خداوندی کو وقت کتنا دیتے ہیں۔ ذکر کیا ہے؟ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ فقط زبان سے اللہ اللہ کرنا ہی ذکر نہیں ہے، بلکہ زبان کے ساتھ دل بھی اللہ اللہ کر رہا ہو، پوری توجہ کے ساتھ۔ اور وقت نماز کا ہو تو قرآن مجید میں حکم ربانی ہے، اقم الصلاۃ لذکری،
میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، نماز پڑھ چکے ہو تو قرآن مجید فرقان حمید کی طرف متوجہ ہو جاؤ، کہیں نہ کہیں اس کے لیے وقت ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ یہ بھی ذکر الہی ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ سورہ حجر کی آیت ہے جو آپ کے سامنے تلاوت کی۔ بلا شبہ یہ ذکر ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ قیامت تک جو محفوظ کتاب ہے وہ واحد کتاب قرآن مجید ہے۔ ہم اس کتاب سے اپنا تعلق کتنا مضبوط کیے ہوئے ہیں یہ ہم جانتے ہیں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر، گر درس قرآن ہم نے نہ بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور نمازوں کا قیام، 5 وقت نماز ادا کرنا اور راہ خدا میں خرچ کرنا۔ کسی بندے کی زندگی ایسی گزرتی ہے تو فوراً سے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے، خالق کی طرف سے اسے کس اجر کی نوید سنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے شخص کو ملتا کیا ہے؟ غور کیجئے، یہ 4تھی آیت ہے سورہ انفال کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایماندار ہونے کی سند عطا فرما دی، اس سے بڑا اور اعزاز کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ساتھ ہی خوشخبری بھی سنا دی۔ مزید لہم درجات عند ربہم، انہی کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجے ہیں ان کے رب کے پاس۔ ومغفرۃ، اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت روزی ہے، یعنی جنت کی صورت میں، اور جنت میں ملنے والے رزق کی صورت میں۔ حقیقت میں کامیابی کا راستہ تو قرآن مجید کا راستہ ہے، اپنی ذمہ داریاں قرآن مجید فرقان حمید کے مطابق ادا کرنا، کلام مقدس کی تعلیمات کو سمجھنا، سیکھنا اور اسے قافلہ انسانیت کے سپرد کرنا۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں مقصود تھا کہ چند قرآنی آیات تلاوت کی جائیں اور اسے سامعین و حاضرین کی نظر کیا جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو کلام مقدس کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔